بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے ایک مرتبہ پھر اداروں سے، اسٹیبلشمنٹ سے معافی مانگنے کا مشورہ دے دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو اپنے کیے پر شرمندہ بھی ہونا پڑے گا اور آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے، اداروں سے معافی بھی مانگنی پڑے گی۔ ان کا نام لیے بغیر کے پی کے وزیر اعلیٰ پر تنقید کرتے ہوئے یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کی کہیں سیٹنگ ہے اور یہ بڑی تیز چیز ہیں، یہ لفظی گولہ باری بھی کرتے ہیں اپنے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو خوش کرنے کے لیے، اور کسی کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے، پھر یہ پاؤں بھی جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ لفظی گولہ باری جو ہے وہ صرف اپنے چیئرمین کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اپنی سیٹنگ بھی رکھتے ہیں اور ان لوگوں کو ناراض بھی نہیں کرتے جن کی وجہ سے ان کو لایا گیا ہے۔ اب یہ ان کا اشارہ کس کی طرف تھا کس کی طرف نہیں، اس کا جواب تو میرا خیال ہے کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ ہی دیں گے۔ دوسرا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو بڑے جو ہے نا وہ بنتے پھرتے ہیں، نام لیے بغیر ان کا پی ٹی آئی کی طرف پھر اشارہ تھا کہ بڑے انقلابی بنے پھرتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ احتجاج کی آڑ میں 9 مئی کو انہوں نے جو کچھ کیا، جیسے انہوں نے جلاؤ گراؤ کیا، جیسے انہوں نے جناح ہاؤس کو جلایا، جیسے انہوں نے ملک کے خلاف بغاوت کی، اور انہوں نے کہا کہ نہ صرف انہوں نے ملک کے خلاف بغاوت کی بلکہ انہوں نے اپنے پاکستان کے سب سے معتبر ترین ادارے کے خلاف بھی بغاوت کرنے کی کوشش کی۔ تو اس لیے ان کا یہ کہنا تھا کہ جی آپ کو معافی مانگنی پڑے گی، معافی مانگنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے پھر آپ کا جو رونا دھونا بھی پھر اسی طرح سے جاری رہے گا۔ بہتر یہی ہے آپ کے لیے کہ آپ معافی مانگ لیں۔ ناظرین، اس وقت جو ہے دوسری جو خبر ہے وہ یہ ہے، ایک آئی تھی پاناما لیکس، اور اس پاناما لیکس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کے منتخب وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو گھر جانا پڑ گیا تھا۔ تو اب آئی ہے پراپرٹی لیکس ان دبئی، کہ یہ پراپرٹی لیکس وہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اب اس وقت وہ موجودہ حکمران بھی ہیں، کچھ بیوروکریٹس بھی ہیں، کچھ ارکان اسمبلی بھی ہیں، جن کی پراپرٹیز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے دبئی میں مہنگی پراپرٹیز جو ہے وہ خرید رکھی ہیں۔ تو اس کے بارے میں اب ان سیاستدانوں کے ترجمانوں کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ پراپرٹیز جو ہیں وہ ہم نے کچھ چوری چھپے نہیں خریدی، ہم نے ان کو اپنے جو الیکشن کے گوشوارے ہیں ان میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو یقیناً کیا ہوگا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ جو سابق بیوروکریٹس ہیں وہ کیسے اپنے آپ کو کلیئر کریں گے؟ سوالات تو بہرحال اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو زر مبادلہ کی ضرورت ہے، پاکستان کو بیرونی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ یہ بہرحال چیز اپنی جگہ پر تشویشناک ہے کہ پاکستان کے ہی ذمہ داران پاکستان سے سرمایہ بیرون ممالک لے جا کر کے وہاں پہ پراپرٹیز خریدتی ہیں۔ کیا یہ اچنبھے والی بات نہیں ہے؟ اچھا، اگر ہم ان سے اس چیز کا حساب لینے کی کوشش کرتے ہیں، بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، تو پھر یہ ہتک عزت کا نام سے قانون جو ہے وہ لانے کے اعلان کرتے اور ہمیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو میڈیا مین ہیں وہ اصل حقائق جو ہیں وہ قوم کے سامنے نہ لا سکیں۔ بھئی آپ کی پراپرٹی کے بارے میں خبر آئی ہے، اور یہ خبر ہم نے نہیں، یہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ غیر ملکی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے اس کو پہ کام کر کے اس کو جو ہے وہ منظر عام پر وہ لے کے آئے۔ تو ہم تو آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ وہ بتائیں کہ حقائق کی، تو سوال کرنا ہی تو ہمارا کام ہے۔ تو اگر آپ کو سوالات ہی نہیں پسند تو پھر اظہار رائے کی آزادی کس بات کی؟ ہم تو پہلے ہی اظہار رائے کی آزادی کو جو ہماری جو ایک حدود ہے اس میں رہ کر ہی بات کرتے ہیں، ہم تو اس کو کبھی بھی کراس نہیں کرتے۔ ہم ایک ذمہ دار شہری بھی ہیں اور ذمہ دار جرنلسٹ بھی ہیں، اور ہمیں ہماری حدود و قیود کا پتہ ہے کہ ہم نے کس حد تک کیا بات کرنی ہے کیا نہیں۔ تو ہمارا بہرحال یہ کام جو ہے، میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں، ہماری ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے۔ اللہ نے اس لیے لگائی کہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے منتخب کیا، اور میرے جیسے باقی دوستوں کو بھی منتخب کیا کہ ہم نے جرنلسٹ بن کے جو عوام کی جو آواز ہے وہ حکام بالا تک پہنچانی ہے، اور حکام بالا سے سوالات پوچھنے عوام کی طرف سے، جو عوام کے
دل اور دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی عوام تک حکمرانوں تک ایکسیس نہیں ہوتی. ہماری اللہ نے وہ ایکسیس دی ہوئی، اس لیے ہم ان کی جگہ پہ جو ہے وہ کام کر لیتے ہیں، اور ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ جتنے مرضی قانون لے آئیں، جتنے مرضی بل لے آئیں، جتنے مرضی ایکٹ لے آئیں، جتنے مرضی آرڈیننس لے آئیں، ہم نے ہمارا جو کام ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کرتے رہیں گے، اور عوام کی آواز کو بھی ہم حکام بالا تک پہنچاتے رہیں گے. اور جو سوالات آپ سے پوچھنے والے ہوں گے وہ بھی آپ سے پوچھتے رہیں گے، بھلے آپ کو اچھے لگے یا برے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.